نظام ہضم میں بہتری آتی ہے، کھانا ہضم کرنے کی طاقت اور قوت بڑھا دی جاتی ہے، بد ہضمی، گیس، تیزابیت، قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی۔ سانس لینے میں تنگی جو ہوتی ہے، انسان سانس لیتا ہے وہ پھیپھڑوں سے لیتا ہے، اور پھیپھڑے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے لٹکے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھیپھڑے ہمارے جھولنے لگتے ہیں، تو جب اس سے الگ ہوں گے تو پھیپھڑوں کو آرام ملے گا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ ابھی چپکے ہوئے ہیں، ایسے لٹکے ہوئے ہیں۔ جب ہم سجدہ کریں گے تو پھر ایسے ہو جائیں گے، جب ایسے ہوں گے تو ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ اب جسے آدمی کا سانس کا زیادہ مرض بن رہا ہے، زیادہ اگر تکلیف ہو رہی ہے، تو سجدہ تو جو ہے 3 دفعے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا جو اپنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ہر نماز میں، یہ سنت ہے۔ ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر رکنا سجدے میں یہ فرض ہے۔ جب نہ رکیں گے سجدہ ہم کریں گے نا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور 3 بار اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو یہ سنت ہے یہ۔ اور اگر جتنا ہی دیر تم سجدے میں زیادہ دیر تک رہو گے اتنا ہی فائدہ ہم لوگوں کو زیادہ ہوگا۔ اپنے لوگ گئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اب وہ صحیح سے اپنے نظام صحیح سے نہ ہو پاؤ، سانس نہ لے پاؤ تو اٹھ گئے وہاں میں جائے گی۔ تو یہ کئی مرضوں کی دوا ہے نماز۔ سانس کا رکنا، دمہ، ٹی بی، اس کا بھی علاج نماز میں ہے۔ بلغم کا جم جانا، زکام جو ہو جائے، سر میں کھوساسا ہو جاتا، ناک جم جاتی ہے، تم تھوڑی دیر سجدہ کر کے دیکھنا، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعے کہہ رہے ہو، کم سے کم 11 دفعے کہہ کے دیکھیے، دیکھو کتنا آرام ملے، بہت آرام ملتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوزش میں بہت سکون ملتا ہے۔ پھیپھڑے اگر ہماری سوج جائیں یا تھوڑے بہت اس کے اندر کچھ کمی آ جائے تو اس میں بہت سکون ملتا ہے سجدہ یعنی نماز پڑھنے سے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں کو ذہنی سکون، ایک سکون رہتا ہے دل میں، ذہن میں اس کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ بے شک اللہ کے ذکر سے انسان کو، پورے انسان کو ہی سکون ملتا، نہیں، دل بتایا، کیونکہ دل ہی ہماری وہ جگہ ہے جس میں سے پورے جسم میں ہمارے خون جاتا ہے۔ جب ہمارا دل صحیح ہوگا دل کو سکون ملے گا، جتنا بھی خون بنتا وہ سب سے پہلے دل میں جاتا ہے، دل تمام پورے جسم میں بھیجتا ہے۔ اب دل ہمارا سکون میں ہوگا تو اس سکون والی جگہ میں اگر ہمارا خون جائے گا، ذکر کیا ہوا اللہ کا نام سنا ہوا جب خون جائے گا تو وہ تمام جسم میں جائے گا، تو ہمارا جب دل سکون میں ہوگا تو وہاں سے خون گزرے گا تو تمام جسم ہی ہمارا سکون اور شانتی میں ہوگا۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں کو جنسی امراض، بانجھپن، اسپرم کی کمی جس کو کہتے ہیں، اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کو کٹانو جس کو کہتے ہیں، اسپرم کی کمزوری، جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے اسپرم کٹانو جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مردانہ طاقت کی کمی میں بہت بہتری اور فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان میں بہت بالغ ہوتا ہے، تو بالغ کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی ہر چیز طاقت والی ہو جاتی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیم بنائی، بڑے بڑے انجینئر اور سائنسدان تھے، اور ان کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی تھی جنگل میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ تمہیں نبی کی جو حدیثیں ہیں ان پر ریسرچ کرنا، جو باتیں کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، سونے کی ہیں، اسلام کے پیغمبر نے اتنی توجہ کیوں دلائی ہے؟ ہر کام کے بارے میں بتا دیا۔ تمہیں تھوکنا ہے تو کیسے تھوکنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں تک کہ پانی پینے کا طریقہ، یہاں تک کہ لیٹرین میں جاؤ تو کیسے بیٹھو، کون سے پیر پہ زور دینا چاہیے، گردن کے معلوم ہے، جیسی آئی ویسی کر لی۔ اس نے کئی لوگوں کی ایک ٹیم بنائی اور وہیں ان کا کھانا خرچہ اور پورا سب بالی بچے وغیرہ سب ان کے وہیں رہے، اور کہا کہ اب تم سے ملاقات جو ہو گئی 20 سال کے بعد ہو گئی، تو جنگلوں میں ان کا سب پورا انتظام کر دیا گیا کھانے پینے کا۔ بولے اب کسی سے تم ملاقات نہ کرو گے، اب 20 سال کے بعد ہی ملیں گے ہم تم سے، آئے گے۔ 20 سال جب پورے ہوئے، جب ملاقات کرنے پہنچے تو اس میں سے کچھ ختم ہو گئے، مگر جب دیکھا تو سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ بولے یہ کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنی ہم نے قرآن و حدیث پر تحقیق کری، ریسرچ کری، جن باتوں کو مشینوں سے تحقیق کر کے جان پا رہے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو بخار چیک کرنے کی مشین آئی، تو ان نے یہ باتیں کیسے بتا دی ہیں؟ یہ کہا کہ پانی جب پیو تو 3 سانسوں میں پیو۔ اب 3 سانسوں میں بھیا کیوں پینا چاہیے؟ اب پانی ہم نے لیا، ہم جیسے ہوتا ہے پانی پیتا ہے، یعنی منہ ہٹائے کے گلاس وہیں رات ہوا تو فائدہ کہا ہو، جیسے بڑی منہ میں لگا رہا ہو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم پانی پیئے تو ایک گھونٹ پانی پیئے، پھر گلاس لو بالکل ہٹا لیں۔ کیوں بتائیے؟ جو ہمارے اندر سے جو سانس نکلتی ہے نا، اس میں کٹانو ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، مگر پانی یہ تو پتا ہے کہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، مگر یہ پتا نہیں ہے طریقہ کیا ہے اس کا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلے ایک گھونٹ پانی پیے تو الگ ہٹا لیں، بالکل ہمارا سانس اس میں جائے نہیں، پھر ایک گھونٹ پانی پیے، پھر ہٹا لیں اس کے لیے، پھر تیسری بار میں پورا پی جائیں۔ تو بولے یہ
1400 سال پہلے ان نے طریقہ بتایا کہ پانی پیو، پانی پی رہا آدمی کیسے پی لے، مگر پانی پینے کا طریقہ بتا دیا، بتاؤ اسلام کے پیغمبر نے، یہی سچے ہیں۔ تو وہ پڑھ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی ٹیم وغیرہ پوری مسلمان ہو چکی، تو ان کو سب کو قتل کروا دیا، کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تو بچی گیا، وہ کیسے خبر پہنچی ہوئی۔ تو اسی لیے پوری دنیا میں آج جو سب سے زیادہ جو دشمن ہے جس قوم کے، وہ مسلمان ہے۔ اور یہ بات ہی بتا دیں، جو سچا ہوتا ہے دشمن بھائی کے ہوتا ہے، تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے کہ اسی کو نیچے دکھانے کی سوچی جاتی، ایمان لا رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ سچے مسلمان بن رہے ہیں، مگر گھر کے جس سوچے تک ہم تو مسلمان ہیں ہی ہیں۔ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کی تمنا کرتا ہے وہ، مگر اپنے جو مسلمان جو بچپن سے خاندانی جو مسلمان ہیں اپنے لوگ نہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اسلام نے وہ چیزیں بتا دی ہیں، اپنے لوگوں کو یقین نہیں ہے، اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھ کر ہم لوگوں کو پیچھا کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔